اور اس عظیم الشان تعمیراتی منصوبے کا آغاز ہوا۔ مسجد نبوی کے ارد گرد قریبی علاقے خرید لیے گئے اور ان کے مالکان کو دریا دلی کے ساتھ معاوضہ دیا گیا۔ پھر ایک طویل کارروائی کے ذریعے تمام مکانات گرائے گئے، گہری بنیادیں کھودی گئیں، بھاری کرین نصب کیے گئے اور عمارت کی تعمیر شروع ہو گئی۔ باجماعت نماز میں کسی خلل اندازی کے بغیر مسجد نبوی کا تعمیراتی پروگرام 9 سال تک جاری رہا۔ مدینہ منورہ کے امیر شہزادہ عبد المجید بن عبد العزیز کی نگرانی کے سبب یہ عظیم منصوبہ اپنے اعلیٰ معیار کے مطابق بہت جلد مکمل ہوا۔ سن 1414 ہجری میں خادم حرمین شریفین ملک فہد بن عبد العزیز کے ہاتھوں اس کا افتتاح ہوا۔ اس توسیع کی وجہ سے مسجد نبوی میں 82,000 مربع میٹر کا اضافہ ہوا اور مسجد نبوی کی چھت کو ایسے انداز سے تیار کیا گیا کہ اس پر ہزاروں لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ بیرونی صحن کے نیچے گاڑیوں کے لیے پارکنگ بنائی گئی ہے جس میں 5,000 گاڑیاں کھڑی ہو سکتی ہیں۔ مسجد نبوی سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ایئر کنڈیشن پلانٹ نصب کیا گیا ہے جسے وسیع سرنگوں کے ذریعے مسجد نبوی سے ملایا گیا اور اس میں پائپ لائن بچھا دی گئی ہے جو ٹھنڈک کو منتقل کرتی ہے۔ اب مسجد نبوی فن تعمیر کا ایک نادر نمونہ بن چکی ہے جہاں زائرین عبادت کے دوران نہایت راحت و سکون محسوس کرتے ہیں۔ ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ مسجد نبوی کی توسیع کے ساتھ ساتھ شہر کے مرکزی علاقے کی تعمیر نو کے منصوبے پر بھی کام ہوتا رہا۔ اس پروگرام کی تکمیل کے لیے 25 لاکھ مربع میٹر پر کام شروع ہوا جس میں سے نصف رقبہ عمارتوں کے تعمیر کے لیے مخصوص کیا گیا اور بقیہ حصہ سڑک، فٹ پاتھ، قبرستان بقیع اور دیگر ضروری تعمیرات کے لیے ہے۔ یہ منصوبہ فن تعمیر کے جدید اصولوں کے مطابق تیار کیا گیا ہے۔ بہت سے رہائشی اور تجارتی کمپلیکس مکمل ہو چکے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک جدید طرز کے سینکڑوں رہائشی کمروں اور شاپنگ سینٹروں پر مشتمل ہے۔ اب مرکزی علاقہ تعمیر نو کے ابتدائی مرحلوں سے گزر چکا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ مدینہ منورہ فن تعمیر کے عالمی معیار اور جدید وسائل سے آراستہ ہو کر مسجد نبوی کو دائرے میں لیتا ہوا نمودار ہو رہا ہے، جہاں زائرین کے لیے بہترین رہائش اور دیگر سہولتیں موجود ہیں۔ مدینہ منورہ کی تاریخی مساجد کی تعمیر و توسیع کا کام بھی مکمل ہو چکا ہے، جن میں اسلام کی اولی مسجد مسجد قباء سر فہرست ہے۔ اس کی عمارت پرانی ہو چکی تھی، لہذا اسے ازسر نو تعمیر کیا گیا، جس کی ملحقہ عمارات سمیت کل رقبہ 13,500 مربع میٹر ہے۔ اس کے آس پاس کا علاقہ یوں منظم کیا گیا ہے کہ یہ مسجد فن تعمیر کا ایک خوبصورت شاہکار نظر آتی ہے۔ مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين۔ مدینہ منورہ کے میقات ذوالحلیفہ میں بھی ایک چھوٹی سی تاریخی مسجد تھی جہاں سے حج و عمرے کا احرام باندھتے ہیں۔ خادم حرمین شریفین نے اس کی تعمیر و توسیع کا حکم دیا۔ یہ مسجد اس انداز سے تعمیر کی گئی ہے کہ اس کے ارد گرد احرام باندھنے کے علاوہ دیگر ضروری سہولتیں موجود ہیں۔ یہ منصوبہ 90,000 مربع میٹر پر مکمل ہوا۔ اس مسجد میں 5,000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ یہاں کی بلدیاتی انتظامیہ نے شہر کا ایک تنظیمی ڈھانچہ اس طرح تیار کیا کہ آبادی کو 3 دائروں میں تقسیم کر دیا گیا۔ تمام محلوں میں باغیچے لگوائے تاکہ مدینہ ایک چمنزار بن جائے جس کی رانائی اس کی عظمت کی آئینہ دار ہو اور ان ایمانی اقدار کی عکاس ہو جو ہمیشہ سے اس کا ترہ امتیاز رہا ہے۔ نیز یہاں کے مکین اور زائرین
ایمانی حلاوت اور روحانی سکون محسوس کریں اور پرسکون قیام سے بہرہ مند ہوں۔ اسی ترقی کی ایک یادگار جس پر تاریخی اور ایمانی چھاپ ہے وہ شافعت کمپلیکس ہے، جو دنیا میں قرآن کریم کی خدمت و طباعت کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ جہاں علماء، محققین اور قراء کی ایک جماعت قرآن کریم کی کتابت اور طباعت کی نگرانی کرتی ہے۔ اس ادارے میں طباعت سے متعلق جدید ترین آلات موجود ہیں اور دنیا کی مشہور زبانوں میں قرآن کریم کا ترجمہ شائع ہوتا ہے۔ اس میں ریکارڈنگ کا ایک مستقل شعبہ ہے جہاں مختلف قراءتوں میں آڈیو کیسٹ تیار کی جاتی ہیں، اور اب تک مختلف قراء کی آواز میں لاکھوں سیٹ تیار ہو کر تقسیم ہو چکے ہیں۔ یہاں اب تک 14 کروڑ سے زیادہ قرآن کریم اور اس کے مختلف ترجمے چھپ چکے ہیں۔ یوں مدینہ کی سرزمین جو عہد نبوی میں اسلام کا پیغام پھیلانے کے کام آئی تھی، آج بھی اسے چار دانگ عالم پھیلا رہی ہے، اور یہ پریس اس کارگزاری کی یاد تازہ کرتا ہے جب حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کو یکجا کیا اور ایک رسم الخط میں لکھوا کر مختلف اسلامی علاقوں میں روانہ کیا۔ یہ سب کچھ مدینہ منورہ کی عظمت کے واضح نشان ہیں، لہذا اسی کا حق ہے کہ کتاب اللہ کی خدمت کا شرف ہمیشہ اسے حاصل رہے۔ مدینہ منورہ ہر مسلمان کو دل و جان سے پیارا اور عزیز رہے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہو چکی ہے، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد حبا۔ اے اللہ ہمارے دل میں مدینہ منورہ کو مکہ مکرمہ جیسا محبوب بنا دے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔